جس کی ذات میں، جس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگن لا تعداد لا محدود السلام امام کائنات، فخر کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے ذریعہ سے رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، جنہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے گل سکھائے، جنہوں نے مارے کھا کر ظلم برداشت کر کے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اٹھارہ پارے کی ابتدا سورۃ المؤمنون کی پہلی آیات
تلاوت کی ہے. قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے لوگ، کامیاب لوگ، پاس ہو جانے والے لوگ مومن ہے. وہ ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. فلاح پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے گلے کے اندر محمد عربی کی غلامی کا طوق پہنا ہے. فلاح پانے والے ایمان والے ہیں. اور کیا علامت ہے اس بات کی، کیا نشانی ہے، کیا پہچان ہے، کیا تعارف ہے مومن کا، کون سی صفتیں ہوں، کون سی خوبیاں ہوں جن کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے. وہ مومن جس کو رب کا قرآن مومن کہے، وہ مومن جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مومن کہے. وہ مومن نہیں، اس مومن کی پہچان اس کی نہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم مومن ہیں باقی سارے کافر. وہ مومن نہیں. مومنین مومنات بھائیوں وہ نہیں کہ جن کی چند ایام پہچان، چند دن پہچان، مخصوص لباس پہن کے خلاف سنت چہرہ بنا کے، خلاف شرع لباس پہن کے، ہاتھوں میں کڑے، پاؤں میں بھیڑیاں ڈال کے کوئی کہے جناب ہم مومن ہیں. وہ مومن نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. وہ تو مومن ہے. مومن کی بات نہیں، مومن کی بات ہے. مومن کی بات ہے. کون ہے وہ؟ کہا ان کی نشانیاں بتائی. ان کی نشانی یہ نہیں کہ ہاتھ میں کڑا ہوگا. ان کی نشانی یہ نہیں کہ پی کے بھانگ کہیں گے ایسے ہی آ لیجیے میدان پہ. وہ نشانی نہیں. ان کی نشانی بتائی اللہ کے قرآن نے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون. وہ نمازی ہیں. صرف نمازی ہی نہیں بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے. اور دوسری کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. فضول باتوں سے، ٹائم ضائع کرنے والی باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون. جس کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، سونا دیا، چاندی دی، صاحب نصاب بنایا، وہ اس میں زکات دیتا ہے. اس میں سے زکات دیتا ہے. رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو فارم بھر کے بینک کو نہیں دیتا کہ جناب ہمیں زکات سے مستثنا قرار دیا جائے کہ ہم مومن ہیں. زکات سے استثناء وہ حاصل کرتے ہیں
حمد زکات پاکستان کی جو ہم دعوت کرواتے ہیں جس پہ محمد علی جناح کی تصویر چھپی ہوتی ہے، یہ کروڑوں اربوں روپیہ بھی ہمارے پاس تو حمد زکات فرض نہیں ہوتی۔ وہ دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، رب کے دشمن، صحابہ کے دشمن۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی استغفر اللہ عباد اللہ، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، قرآن کی محبت، صحابہ کی غیر کی محبت، دولت کو بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے دھڑا دھڑ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم بھی رافضی ہیں، ہم بھی رافضی۔ قرآن کہتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ زکات ادا کرتا ہے، اپنے مال کو پاک کرتا ہے، اپنے کاموں کو پاک کرتا ہے، اپنے کردار کو پاک کرتا ہے، اور والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ علامت ہے۔ پہلی بات کی قادت المؤمنون فلاح پاوے، فلاح کامیابی کو بھی کہتے ہیں، اور فلاح عربی زبان میں کسان کو بھی کہتے ہیں، کسان کو، کہ وہ کسان جو زمین کے اندر بیج بوتا ہے، اس کے نکلنے تک، پودا بننے تک، اناج تک، پھل تک اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، اس کی کھدائی کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اور چرندوں سے، پرندوں سے، درندوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کو فلاح کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر کسان۔ اور دوسرا فلاح پانے والا جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی روح کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ انسان کی اصل عزت یاد رکھو اس کے رب کی وجہ سے نہیں، انسان کی اصل عزت اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، اس کے قد کاٹ اور بنتر بناوٹ کی وجہ سے نہیں، انسان کی اصل خوبصورتی اس کے مال و دولت کی وجہ سے نہیں، انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اقتدار کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کی روح کی وجہ سے۔ رب الجلال نے جب انسان کو پیدا فرمایا، مٹی کے گارے سے بنا کے ڈھانچہ کھڑا کر دیا، اور اس وقت تک اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی، پھر اس کی ویلیو کب ہوئی، اس کی اہمیت کب بنی، اس کی قدر کب بنی، جب رب الجلال نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا، روح اس ڈھانچے میں چلی گئی، اور وہ ڈھانچہ انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ ڈھانچہ کے اندر روح جانے کی دیر ہے کہ رب الجلال نے اپنے فرشتوں سے کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جس ڈھانچے کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کروایا، اس کو تعظیم دلوائی، اس کو عزت بخشی، اس کو اہمیت دی کہ جس کے اندر روح کی قدر ہے، روح کی۔ اس لیے فلاح پانے والے وہ ہیں، وہ مومن ہیں جو اپنی روح کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس میں پھر مومن عملی تقاضے پورے کرتا ہے۔ روح کی حفاظت کے عملی تقاضے کیا؟ عملی تقاضے آپ دیکھیں کہ انسان دنیا کے اندر آیا، یہ ایک امتحان کا ہے، یہاں پر امتحان دینے کے لیے بیٹھا ہے، جس طرح ایک طالب علم امتحان دینے کے لیے بیٹھا ہے، اس کے بعد 2 گھنٹے ہیں پیپر حل کرنے کے لیے، یا 2.5 گھنٹے ہیں، یا 3 گھنٹے ہیں، اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی تمام تر توجہ اسی 3 گھنٹوں میں مرکوز کرنی ہے، 3 گھنٹے میری کامیابی کے لیے ہے۔ اگر وہ ان 3 گھنٹوں کے اندر اپنے امتحان گاہ کے اندر، ایگزامینیشن ہال میں، امتحانی سینٹر میں، امتحانی مرکز میں بیٹھ کر
گانے سننے لگ جائے، کوئی مووی دیکھنے لگ جائے، کوئی فلمیں دیکھنے لگ جائے، گپے لگانے لگ جائے، بتاؤ وہ اس امتحان میں پاس ہوگا، پیپر میں پاس ہوگا؟ نہیں پاس ہوگا۔ لیکن پھر بھی کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے جناب یہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا پیپر ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو فیل ہو جائیں گے، میں کپڑے لگا لوں، ٹائم ضائع کر لوں، فضول کام کر لوں، فیل ہو جاؤں گا، ضمنی امتحان میں پھر دوبارہ امتحان دے دوں گا، سیمپلی میں بیٹھ جاؤں گا۔ دنیا کے اندر سیمپلی ہو سکتی ہے، ضمنی امتحان ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر اس وقت بندہ موجود ہے جو اپنا امتحان دے رہا ہے، زندگی کا پیپر حل کر رہا ہے، حل کرنے کے بعد جب قیامت کے روز رب کے سامنے آئے گا، نتیجہ اس کا نتیجہ پاس ہوگا، اس کا نتیجہ فیل ہوگا، لیکن یاد رکھو اس نتیجہ کے اندر سیمپلی امتحان نہیں، اس نتیجہ کے اندر ضمنی امتحان نہیں، کوئی سیمپلی نہیں، کوئی ضمنی نہیں، کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں، کوئی اپیل کی گنجائش نہیں، بار بار دہائیاں دے کے جھنڈی، بار بار دہائیاں دے کے یہاں پر کرنا ہے، یہاں پر کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے، کامرانی کے لیے، اور وہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے؟ پہلا تقاضا آپ نے بتایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز بھی اونگے بار بار کے نہیں پڑھتے، نماز بھی بول سمجھ کے نہیں پڑھتے، بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، رب تمہارے سامنے، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا رازق، پوری کائنات کا مختار کل تمہارے سامنے ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ہاتھ باندھنے کو دیکھتا ہے، تمہارے رکوع کرنے کو دیکھ رہا ہے، تمہارے سجدہ کرنے کو دیکھ رہا ہے، اور تم اس طرح دیکھو کہ جس طرح وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس طرح نماز اس طرح نماز پڑھو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، نہیں اس طرح ہو سکتا تو اس طرح پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ ہمارے بھائی بات اتنی تیز نماز پڑھتے ہیں، اتنی تیز نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کی عوام سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت عبادت پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے مولویوں نے ماشاءاللہ نماز کو انتہائی مختصر کرنے کے لیے، جلدی ادا کرنے کے لیے، خشوع و خضوع ختم کرنے کے لیے انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو ویسے ہی ڈیلیٹ کر دیا، ویسے ہی کہ یہ کون سا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ میں نے ایک جنازہ پڑھا ایک مولوی کے پیچھے بدقسمتی کے ساتھ، پتہ نہیں تھا بیچارہ کون ہے، اس نے آپ اندازہ کریں 4 تکبیریں تھیں، سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اس کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے، اور مشرک کو یہ بات گوارا نہیں کہ وہ اللہ کی توحید کا برقرار طور پر اعلان کرے یا ڈنکے کی چوٹ پر کہے۔ اس نے سورۃ فاتحہ بھی نماز جنازہ کے اندر نہیں پڑھی، ثنا پڑھی، درود پڑھا، دعائیں پڑھی، 4 تکبیریں کہیں 43 سیکنڈ کے اندر، صرف 43 سیکنڈ پورا ٹائم نوٹ کیا، 44-45 سیکنڈ، 1 منٹ بھی نہیں، اور مردے کو بسوانے کے لیے گئے۔ حال دیکھے قوم کا، میت سامنے پڑی ہے، اور اتنی تیزی، اس وقت بھی اللہ کا خوف نہیں جب میت سامنے پڑی ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ کا ڈر نہیں کہ جب مردہ سامنے پڑا ہے اور اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرنی ہے، اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنی ہے، 43 سیکنڈ کے اندر جنازہ پڑھو۔ الحمدللہ اللہ نے مسلک کا حدیث سچا اور سچا بنایا، پوری دعائیں استفتاح، اللہم بارک بینی، سبحانک اللہ، سورۃ فاتحہ، خشوع و خضوع کے ساتھ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز تیزی پڑھتا ہے، جلدی پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا، فرمایا نماز سے فارغ ہوتا ہے
فرشتے اس کی نماز کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے اس کے منہ پہ دے کے مارتے ہیں، یہ لے جاؤ اپنی نماز واپس، اللہ کو تمہاری اس طرح کی نماز کی ضرورت ہے۔ اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے نماز۔ کیوں؟ اسلام کا اہم ترین رکن کہ جس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک مال میں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد میں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اقتدار میں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ایمان صدر میں، کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ایمان وزیر اعظم میں، کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بچوں کے اندر، کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک والدین کے اندر۔ میں قربان جاؤں آمینہ کے نام پہ کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد میں آتا ہے، اس کا جسم مسجد کے اندر آ کر ایسے سکون محسوس کرتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، بڑا متاثر ہوتا ہے مسجد سے کہ جس طرح مچھلی پانی کے اندر سکون محسوس کرتا ہے۔ اور منافق کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا، جس طرح مچھلی بغیر پانی کے خشکی کے اندر بے قرار ہے، تڑپتی ہے، جلدی جلدی پانی میں جانا چاہتی ہے، اسی طرح منافق مسجد میں آ کر جلدی جلدی ڈھونگے مار کے، نماز نہیں کہوں گا کیونکہ اس کو نماز ہی نہیں کہتے، یہ کون سی نماز ہے، جلدی جلدی ڈھونگے مار کے منافق نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں، مسجد میں دل مومن کا لگتا ہے۔